إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللہ احکم الحاکمین نے قرآن مجید میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں جس طرح اولاد کے حقوق بیان کیے ہیں اسی طرح والدین کے بھی حقوق بیان کیے ہیں اور
یاد رکھیں معاشروں سے اور گھروں سے اور خاندانوں سے تباہیاں فساد اسی وقت ختم ہوتا ہے جب ہر حق والے کو اس کا حق مکمل طور پر مل جاتا ہے۔ اس کے برعکس جب حقوق غصب کیے جاتے ہیں پھر لڑائیاں اور فساد اور اختلافات کھڑے ہوتے ہیں، پھر زندگیوں کے اندر امن اور سکون نہیں ہوتا، پھر پریشانیاں ہی پریشانیاں انسان کے سامنے ہوتی ہیں۔ تو عزیز بھائیوں، محترم بزرگوں، والدین ان کے حقوق وہ بھی قرآن مجید میں اللہ احکم الحاکمین نے بیان فرمائے ہیں، اور آپ ذرا اندازہ کریں کہ والدین کا عزت مقام اس قدر اعلیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے بعد جو دوسرا حکم دیا ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا دیا ہے۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، لوگوں تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ دنیا میں صرف اللہ کی عبادت ہو، اور اس کے ساتھ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ بھی تمہارے رب کا فیصلہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ عزیز بھائیوں، اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ توحید کے بعد، توحید کو سمجھ لینے کے بعد، عقائد و عبادات کو سمجھ لینے کے بعد جو سب سے پہلا فریضہ انسان کے اوپر لاگو ہوتا ہے وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مختصر مگر جامع انداز سے انہی آیات کے اندر سارے کے سارے حقوق والدین کے بیان کر دیے جامع انداز میں، اور اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں کر دی۔ ہم آیت کے ترجمے کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا مقصود ہے وہ بھی سنیں گے، سمجھیں گے، اور اس کی تفسیر میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں ان کو بھی سمجھیں گے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، والدین جب بوڑھے ہو جائیں، کبر بڑھاپے کو کہا جاتا ہے، بڑی عمر، اور بڑھاپے کی حالت میں وہ بڑی خوشیوں کے ساتھ کہ میرا بیٹا وہ پروان چڑھ چکا ہے، شادی کر چکا ہے، کاروبار اس کا اچھا ہے، رہن سہن اس کا بہترین ہے، وہ اس سوچ کو اپنے دل میں بٹھائے ہوئے کہا اگر وہ تمہارے پاس آ جائے، تمہارے گھر میں آ جائے کہ میں اپنے فلاں بیٹے کے پاس جا کے رہوں گا، یا ماں کہے میں اپنے فلاں بیٹے کے پاس جا کے رہوں گا، تو فرمایا جب یہ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک تمہارے پاس آ جائے، تمہارا رویہ کیسا ہونا چاہیے کہ فلا تقل لهما اف، تم نے اف بھی نہیں کہنا۔ اف کیا ہوتا ہے؟ افسوس کا اظہار کرنا، دکھی ہو جانا، نفرت پیدا ہو جانا، کسی برائی کو دیکھ کے، کسی غلط کام کو دیکھ کے انسان جذبات میں آتے ہیں، غصے میں آتے ہیں، تو پھر رد عمل میں جو وہ الفاظ کہتے ہیں نا، عربی میں ان کو اف کہا جاتا ہے۔ افسوس تک نہ کرو، نفرت تمہارے دلوں کے اندر نہ آئے، یہ بات تمہاری
زبانوں کے اوپر جاری نہ ہو کہ یہ بڑھاپے کی حالت میں میرے پاس آ گئے، اب مجھے ان کو سنبھالنا پڑے گا؟ نہیں، اف فلا تقولہما، ان دونوں کے لیے تمہاری زبانوں کے اوپر تم اولاد ہو، ذرا اس کے پیچھے ریزن دیکھو کہ جب تم چھوٹے تھے، جب تم بچے تھے، جب تم کھانا نہیں کھا سکتے تھے، تم چل نہیں سکتے تھے، جب تم حالات سے ناواقفیت رکھتے ہوئے صرف فرمائشیں کیے جاتے تھے، ذرا اس دور میں بھی جاؤ، اور والدین تمہاری ہر فرمائش کو پورا کرتے تھے، تمہاری ہر خواہش کو پورا کرتے تھے، تمہاری ہر بات کو تسلیم کیا کرتے تھے، باپ مجبور بھی ہوتا پھر بھی لے کے آتا تھا، تیری فرمائش کو پورا کرتا تھا، ماں بیمار بھی ہوتی پھر بھی تیرے لیے کھانا تیار کرتی تھی، تجھے سنبھالتی بھی تھی، تیرے پیشاب پکانے کا خیال رکھا کرتی تھی، اس کے پیچھے ذرا جا کے نظر دیکھو اور پھر آج فیصلہ کرو، لا تقل لہما اف، افسوس تھا کہنا، قطعاً تمہاری زبانوں کے اوپر یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ یہ بڑھاپے کی حالت میں میرے پاس آ گئے، میں کہاں سے کروں، میں آگے بڑا پریشان ہوں، اس طرح کی نفرت آمیز باتیں تمہاری زبانوں میں نہ آئیں۔ دیکھو ذرا سی بھی خطا ہے والدین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہے، ذرا سی بھی خطا، اور اف کا تعلق زبان کے ساتھ نہیں ہے، دل کے ساتھ بالخصوص ہے اور زبان کے ساتھ بالعموم ہے، کہ تمہارے دلوں میں معمولی سی نفرت، اس کا خیال بھی نہیں آنا چاہیے، ایسا حق ہے والدین کا اولاد پر۔ کئی دفعہ انسانوں کی حالتیں عجیب ہے نا، طبیعتیں مختلف ہیں، اندر کچھ ہوتا ہے، زبان کچھ کہہ رہی ہوتی ہے، تو فرمایا تمہارے دل بھی صاف ہونے چاہیے، تمہارا اندر اپنے والدین کے حوالے سے بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے، جگہ دینے والے بنانے، اور اپنا ماضی یاد رکھو کہ مجھے انہوں نے پالا ہے، مجھے انہوں نے جوان کیا ہے، مجھے کھلایا پلایا ہے، میری فرمائشیں پوری کی ہے، مجھے لا کے دیا ہے، مجھے بٹھا کے کھلایا ہے، میری ہر خواہش کو انہوں نے پورا کیا ہے، اس لیے تمہارے دلوں کے اندر ذرا سی بھی نفرت والی بات والدین کے حوالے سے قطع نہیں آنی چاہیے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو ڈانٹنا بھی نہیں، والدین کو جب وہ بوڑھے ہو جائیں تمہارے پاس آ جائیں یا تم ہی ان کے گھر کے اندر رہ رہے ہو، لیکن وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، اب ان کا حکم نہیں چلتا، اب حکم تمہارا چلتا ہے، گھر کا سربراہ والی تو بن گیا ہے، تو اب وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو ڈانٹنا نہیں، قطعاً ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی، پھر کیا کہنا ہے؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، عزت والی، پیار والی، نرمی والی، لطف والی، محبتوں سے بھری ہوئی بات اپنے والدین کے لیے کرو، جیسے وہ تمہیں بچپن میں کھلاتے تھے، تجھے ہنساتے تھے، پیار کے ساتھ بلاتے تھے، اور طرح طرح کے نام رکھ کے جو دیکھنے میں سننے میں بڑے اچھے لگے ان القابات کے ساتھ تجھے مرکب کرتے ہوئے بچپن میں تجھے بلاتے تھے، جس طرح وہ بچپن میں مشفقانہ انداز سے تمہیں مخاطب کیا کرتے تھے، آج تمہارے اوپر یہ فرض ہے قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا کہ والدین کے لیے اچھی عزت والی بات کرو، ان کے آگے اکڑ نہ دکھاؤ، ان کو یہ قطع نہ کہو کہ میں ذمہ دار ہوں، میں سب کچھ کرنے والا ہوں، آپ میرے حکم کے تابع ہیں، قطع یہ باتیں اپنی زبان پہ نہ لاؤ۔ آج معاشرے پریشانیوں کے، فسادات کے، اختلافات کے شکار ہیں، گھروں کے اندر نحوستیں ہیں، برکتیں ختم ہو چکی ہیں، اس کی وجہ اور سبب یہ ہے کہ گھر میں جو بڑے ہیں، والدین ہیں، اولاد پوچھتی نہیں اپنے والدین، جن کی وجہ سے برکتیں ہیں،
فرمایا ماں اس کے قدموں تلے جنت ہے، باپ فرمایا یہ جنت کا دروازہ ہے، الوالد اوسط من ابواب الجنت، تمہارے گھر میں جنت ہے، تمہارے گھر میں جنت کا دروازہ ہے، تمہارے گھر کے اندر خیر و برکت محفوظ ہے۔ جب تو اپنے والدین کو نہیں پوچھے گا، ان کے سامنے غلط باتیں کرے گا، ان کو جھڑکے گا، ڈانٹ پلائے گا، تو یاد رکھ تیرے گھر میں خیر و برکت نہیں آئے گی، تو جنت نہیں حاصل کر سکے گا، کیونکہ جنت کا دروازہ بند ہے۔ تو نے اپنے والد کو راضی نہیں کیا، تو نے اپنی ماں کو راضی نہیں کیا۔ ذرا تصور کی دنیا میں جائیں اور ذرا اپنے گرے بانوں میں جھانکیں۔ آج اللہ کی قسم میں کہتا ہوں اپنا تقابل کفار کے ساتھ کیا کریں۔ پچھلے خطبہ میں یہ بات کہی تھی، اپنا کلچر، اپنی تہذیب، اپنی ثقافت آپس کے اندر مقابلے بازی نہ کیا کرو، دنیا کفر کو اپنے سامنے رکھو۔ ان کا کلچر کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم آج یورپ میں نہ کسی عیسائی کو، چوڑے کو نہ پتا ہے میرا باپ کون ہے، نہ پتا میری ماں کون ہے۔ زنا و بدکاری کی پیداوار، گندے لوگ، غلیظ لوگ، نہیں پتا ان کو رشتے کیا ہوتے ہیں، صلہ رحمی کیا ہوتی ہے۔ اسلام تمہیں کلچر دیتا ہے، اسلام تمہیں ثقافت دیتا ہے، اسلام تمہیں حقوق بتاتا ہے، اسلام سے پوچھو۔ بدقسمتی کی بات ہے آج ہم یورپ سے متاثر ہیں، ہم اسلام سن کے، قرآن سن کے، حدیث سن کے، صحابہ کے ایمان افروز واقعات سن کے ہمارے دل متاثر نہیں ہوتے اسلام سے، نبی سے، صحابہ سے، ان کے کردار و اخلاق سے، ان کے حسن سلوک سے، ان کی عادات و ادوار سے ہمارے دل آج متاثر نہیں ہوتے۔ آج کا مسلمان متاثر ہے تو یورپیوں سے، انگریزوں سے۔ ان کے ہاں حقوق نہیں ہیں، آزادیاں آزادیاں۔ 18 سال کے بعد تمہارا بچہ آزاد ہے، تم پوچھ ہی نہیں سکتے اپنے بچے کو۔ ہمارا ہمسایہ الہی دار سے، ہمارا ہمسایہ ساری زندگی اس نے امریکہ میں گزاری، ساری زندگی اس کی فیملی میں گزاری۔ کہتا میں نے اپنے بڑے بچے کو کہا میری ٹانگیں دبا دو، تو کہتا ابا جی کوئی دبانے والا رکھ لو، میں نہیں دباؤں گا۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا 2 لگانی تھی اس کے منہ پہ، تیرا بچہ ہے؟ کہتا افسر نہیں، وہاں پہ یہ اصول ہے کہ 18 سال کے بعد تمہارا بچہ ہو، بچیوں کو آزاد ہے، اگر میں اس پہ ہاتھ اٹھاتا وہ میرے پر کیس کروا سکتا تھا۔ ایسی ظالم دنیا یہودیوں عیسائیوں کی جن سے آج ہمارا کرنے والا مسلمان متاثر ہے۔ اولڈ ہاؤس بنایا ہوا ہے کہ بڑھاپے کی حالت میں ہمارے پاس آ گئے ہیں، ہم ان کو نہیں پوچھ سکتے، ہم ان کو نہیں سنبھال سکتے۔ وہ اولڈ ہاؤس وہاں ان کو داخل کروا دیا۔ وہ بیچارے ماں باپ جنہوں نے پیدا کیا ہے، جنہوں نے اس کے ناز نخرے اٹھائے ہیں، جنہوں نے خرچ اخراجات کر کے باپ نے اپنی کمر تروا لی ہے، ماں بیمار بھی ہوتی تھی پھر بھی اس کا خیال رکھتی تھی۔ آج یہاں یہ ہے کہ والد اور والدہ کوئی اہمیت نہیں، کوئی حق نہیں، پریشان کرتے ہیں۔ پولیس کے پاس جاؤ، ایف آئی آر کٹواؤ، کیس بناؤ، ان کو اولڈ ہاؤسوں کے اندر بھیجو، ان کو جیلوں کے اندر بھیجو۔ اللہ کے واسطے اپنی اولادوں کو اسلام پڑھاؤ۔ اگر اپنی خدمت کروانا چاہتے ہو، اگر اللہ سے انعام و اکرام چاہتے ہو، اپنی اولادوں کو دین پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، 15ویں پارے کا سورۃ بنی اسرائیل کا مطالعہ کرواؤ کہ اللہ نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر بڑھاپے میں تمہارے پاس
یہ قرآن کی تعلیم ہے. ہمارے پاکستان میں بھی اولڈ ہاؤس ہے، جا کے دیکھو وہاں جو والد اور والدہ بیٹھی ہوئی ہے نا، وہ پتہ کون ہے؟ کوئی چھوٹے طبقے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، وہ ہے جو بڑے بڑے پروفیسر تھے کالجوں یونیورسٹیوں کے، جو اپنے آپ کو بڑے اسکالر خاور کرواتے تھے لوگوں کے سامنے، جنہوں نے یہ سمجھا دنیا 4 دن کی زندگی ہے، پھر تماشا کرو، اور ہم تم کو بچپن کے اندر غلط کاموں کی طرف لگایا، یہودیوں عیسائیوں کا غلام بنایا. آج وہ اللہ کی قسم اولڈ ہاؤسوں کے اندر جا کے رہ رہے ہیں، اور آج پوچھتی ہے اسلام پڑھاؤ اپنی اولادوں کو، وہ پڑھے گے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. ہمارے رب نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، تو اپنا موازنہ کفار کے ساتھ کرو. جب کلچر کی بات آئے، جب تہذیبوں کی بات آئے، جب ثقافتوں کی بات آئے، تو یہ دیکھا کرو دنیا کے کافروں کا کیا کردار ہے اور اسلام میں اللہ ہمیں کیا بتاتا ہے. میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی مانوں گا، کافروں کے پیچھے چلنے والا کرتا ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. کا انسان تیرے اندر غصہ بھی ہے اور تیرے اندر نرمی بھی ہے، محبت بھی ہے، لیکن تو نے اپنی نرمی کو، اپنی محبت کو، اپنی نرمی والے پر جو سے ہے وہ اپنے والدین کے اوپر بکھیر دینے، ان کو اپنی شفقت میں ڈھال لینا. بنا رحمت، جس طرح چڑیا یا کوئی پرندہ اپنے پر کھولتا ہے اور اپنے بچوں کو اپنے نیچے، گھروں کے اندر مرغیاں ہوتی ہیں، وہ اس انداز سے اپنے بچوں کو گھروں کے اندر لے لیتے ہیں. اپنا پہلو شفقت والا، رحمت والا وقت جھکا لو اپنے والدین کے لیے، وَقُلْ اور دعا کرو ان کے لیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ جس طرح بچپن میں میری تربیت کرتے ہوئے، میری پرورش کرتے ہوئے انہوں نے میرے ساتھ نرمی والا، رحمت والا، شفقت والا معاملہ کیا، اللہ آج میرے والدین کے اوپر رحمت، شفقت اور نرمیاں کرتے ہیں. اس سے استدلال پتہ کیا ہوتا ہے کہ بچپن کی حالت میں بچے شرارتیں کرتے ہیں، اور کوئی ایسی حرکتیں بھی کر دیتے ہیں جو غیر مناسب ہوتی ہیں. جہاں نہیں بولنا ہوتا وہاں بول پڑتے ہیں. بچے ان کی عادتیں ہوتی ہیں. کہا اسی طرح جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں نا تو ان کے بچوں والی عادتیں آتی ہیں. بوڑھے ہو جاتے ہیں، اتنی سمجھ بوجھ نہیں رہتی ان کو. اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، سورۃ حج کے اندر 17ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ہم انسانوں کو ان کی جوانیوں کے بعد بڑھاپے کی حالت میں لے جاتے ہیں. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا. ایک وقت آتا ہے کہ علم ہونے کے بعد بھی وہ کچھ نہیں جانتے. یعنی جب جوان ہوتے ہیں علم والے ہوتے ہیں، لیکن جو ہی جوانی ڈھلتی جاتی ہے، بڑھاپا آتا جاتا ہے، وہ جو جوانیوں میں بہت بڑا عالم تھا، پروفیسر تھا، جاننے والا تھا، علم والا تھا، جب بوڑھا ہوتا ہے اس کا علم جاتا رہتا ہے، بھول جاتا ہے، نسیان کا شکار ہو جاتا ہے. تو جب وہ بھول گیا، علم اس کے پاس نہیں ہے، ایک صاف تختی ہے، تو پھر فرمایا بچوں والی عادتیں آ جاتی ہیں. جس طرح بچپن میں جب تمہارے بچے تھے وہ بات کرتے تھے، دودھ کو برداشت کرتے تھے، ایک ایک بات کو وہ 10 15 دفعہ پوچھتے تھے. اب یہ تمہارے والدین بچوں والی عادتیں ان کے اندر آ گئی ہیں، علم چلا گیا ہے، نسیان آ گیا ہے. اب یہ ایک چیز بار بار تم سے پوچھیں گے، تم نے اکتاہٹ کا شکار نہیں ہونا، بلکہ دعا کرنی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. کہ اللہ ان دونوں پر رحمتیں کر، جس طرح بچپن میں میری تربیت کے وقت انہوں نے میرے اوپر رحمتیں کی. آج بڑی بلندی اور اگر والی اولاد ہے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، بچے بار بار سوال کرتے ہیں، ان کو 10 دفعہ بتائیں گے، 15 دفعہ، 20 دفعہ بتائیں گے. باپ بوڑھا اگر ایک بات بار بار پوچھ لے تو اولاد اکتاہٹ کا شکار ہو جاتی ہے، کام سمجھ نہیں ہوتی. یہ غلط رویے، غیر مناسب الفاظ اللہ نے منع کیا
قولا کریما، ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو، اف اور افسوس والی باتیں نہ کرو، والدین کو ناجر کو عزت والی، رحمت والی، شفقت والی، محبت والی بات اپنے والدین سے کہو۔ اسی کی تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، کہا اللہ کے ہاں اکبر الکبائر، کبیرہ گناہ، کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں کہ جن میں اللہ کی طرف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی وعید ہو، جہنم، نماز نہیں پڑھو گے جہنم میں جاؤ گے، قرآن کا فیصلہ ہے کہ جہنمی پوچھیں گے ماں سالہ کا کل فی سکر، جنتی پوچھیں گے جہنمی ہو سکتے تمہیں جہنم میں کس نے ڈالا، وہ کہیں گے نام نہ کو میرا مسلم، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ یہ وعیدیں ہیں، جھوٹ بولو گے برزخ میں بھی پھنس جاؤ گے، لوہے کی کلیوں کے ساتھ تمہارے منہ کو پھاڑا جائے گا، کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے بھی پھنس جاؤ گے۔ جن گناہوں پر اللہ کی طرف سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عذاب کی وعید ہو، ان گناہوں کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ بڑی رحمت والے ہیں، وہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ کہاں تم وضو کرتے ہو منہ میں پانی ڈالتے ہو، کلی کرتے ہو منہ کے سارے گناہ نکل جاتے ہیں، منہ دھوتے ہو منہ کے گناہ، سر میں مزہ کرتے ہو سارے گناہ، بازو دھوتے ہو سارے گناہ، پاؤں دھوتے ہو سارے گناہ، یہ نکلتے جاتے ہیں۔ صغیرہ گناہ چھوٹے چھوٹے عمل سے وہ صغیرہ گناہ دھلتے رہتے ہیں، معاف ہوتے رہتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں۔ توبہ کرنے سے جب بندہ توبہ کرے گا، 2 رکعت نماز پڑھے، خالص نیت اللہ کے لیے، اور اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم بھی ہو، جو ان 3 شرائط کے ساتھ 2 رکعت نفل پڑھتا ہے معافی مانگتا ہے اللہ سے، اس کو کہتے ہیں توبۃ نصوحا، خالص توبہ۔ اور کبیرہ گناہ محترم بھائیو یاد رکھو توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں۔ فرمایا میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے حوالے سے بتاتا ہوں، اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے بھی سب سے بڑا گناہ کیا بیان کیا؟ حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، ان کے ساتھ اچھے انداز سے پیش رہا، ان کو کمتر سمجھنا، وہ ابا جی کسی پرانے دور دے ہو، وہ دور نکل گیا، اب جدت آ رہی، آج کی اولادیں والدین کو یہ کہتی ہیں، وہ جس نے ساری عمر گزاری، وہ بچپن کی حالت سے بھی گزارا، جوانی سے بھی گزارا، بڑھاپے میں پہنچ گیا، جس نے دنیا کو دیکھا ہے، لوگوں کو سمجھا ہے، نفسیات کو سمجھا ہے، معاشروں کے رسم و رواج کو سمجھا ہے، آج کی اولاد جس کو ابھی تک ناک صاف کرنا نہیں آتا، وہ والدین سے کہتی ہے ابا جان تم کی پتہ کچھ پرانے دور دے ہو، آج کا وہ کرنا نہیں ہے۔ یہ والدین کی نافرمانی، حقوق الوالدین کا اکبر الکبائر، کبیرہ گناہ ہے والدین کی نافرمانی کا۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، 3 قسم کے بندے ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ کل قیامت کو دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ کتنا بد نصیب ہے وہ آدمی کہ جس کو اس کا رب نہیں دیکھنا چاہتا، پسند ہی نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کہ اس کو بھی میں دیکھ لوں۔ 3 قسم کے بندے، ان میں ایک فرمایا العاق لوالدیہ، وہ بندہ جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، اللہ کا حاکمین کی نظر سے محروم ہے۔ ہمارے جھگڑے ہو رہے کہتے ہیں پیچھے مڑ جا، مطلب دیکھنا پسند نہیں کرتا، بڑے سخت جملے ہوتے ہیں کہ میں تمہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، میرے گھر میں پاؤں نہ رکھتا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، ساری زندگی تمہیں بلاؤں گا، بڑے سخت جملے ہیں۔ اور جس انسان کے بارے میں اس کا مالک خالق کہہ دے کہ میں تمہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، اور یہ بد نصیب کون ہے؟ تو والدین کا نافرمان ہے، جس نے احساس ہی نہیں کیا کہ میری جنت میرے گھر میں ہے، میری جنت کا دروازہ میرے پاس موجود ہے، جس نے کبھی یہ احساس ہی نہیں کیا، تو پھر کیسے جنت کو حاصل کرے؟ لا ينظر اللہ الیہم، بد نصیب نہ بنو، نصیب والے بنو، وہ والدین کی خدمت کر کے ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے
ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی بد دعا دی۔ مسند احمد کی روایت ابن خزیمہ کے اندر بھی ہے، سنن بہقی کے اندر بھی ہے، طبرانی کے اندر بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر 3 سیڑھیاں ہوتی تھی، 3 سیڑھیوں والا منبر۔ ہمارے منبر کی بھی الحمدللہ 3 سیڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ چڑھے، پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا، صحابی بیان کرتے ہیں آپ نے کہا آمین، دوسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا پھر کہا آمین، تیسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا پھر کہا آمین۔ خطبے سے فارغ ہوئے، صحابہ نے پوچھ لیا، علم کے متلاشیوں نے، تشنگان علم نے پوچھ لیا، اے اللہ کے رسول آپ 3 دفعہ سیڑھیوں پہ چڑھے، ایک ایک سیڑھی پہ پاؤں رکھا، آپ آمین 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 کہتے رہے، کیوں کہا آپ نے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بتائی، ان میں ایک یہ تھی جو ہمارے عنوان سے تعلق رکھتی ہے۔ کہا جب میں نے سیڑھی پہ پاؤں رکھا نا تو جبرائیل امین میرے پاس آئے، کہتے ہیں رغم انفہ، وہ بندہ ذلیل و خوار ہو جائے، ذلت اس کا مقدر بن جائے۔ وماذا کا یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کون سا بندہ جس کو آپ نے بد دعا دی ہے کہ وہ ذلیل و خوار ہو جائے اور آپ کو جبرائیل نے بتایا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادرک والدیہ او احدہما، وہ شخص جس نے اپنے والدین کو پا لیا یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پا لیا، لم یدخلہ الجنہ، ایسا وقت نصیب تھا کہ اس نے جنت کو اپنے نام نہیں کیا۔ جنت اس کے پاس تھا، والدین اس کے پاس تھے، لیکن اس نے ان کی خدمت نہیں کی، اپنے جنت کا حضور یقینی نہ بنایا۔ کہا میں جبرائیل کی زبانی، جبرائیل علیہ السلام نے کہا رغم انفہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہوں رغم انفہ، اس شخص کا ناک چہرہ خاک آلود ہو جائے، ذلت اس کا مقدر بن جائے، مٹی اس کے ناک کے نتنوں کے اندر چلا جائے، کہ جس کے پاس جنت آئی، والدین آئے، اس نے خدمت کر کے جنت کو اپنے نام نہیں کیا۔ ذلت کی بات دعائیں زبان نبوت سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا لوگوں والدین کو راضی کرو، کیونکہ یہ راضی ہوں گے تو اللہ راضی ہوگا۔ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، والدین کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ جس نے اپنے والدین کو راضی کر دیا، خوش کر دیا، ان کی ضروریات کو پورا کیا، ان کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آیا، ان کو مقام دیا صحیح جس طرح مقام دینے کا حق ہوتا ہے، ورنہ اس نے اپنے والدین کو راضی کیا، حقیقت میں اس نے اللہ کو راضی کیا۔ وسخط الرب فی سخط الوالد، اور جس نے اپنے والدین کو ناراض کر دیا اس نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ اپنی زندگیوں میں نظر دوڑائیں، کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں، کہیں ہمارا رب ہم سے ناراض تو نہیں، کہیں ہمارے گھروں کے اندر نحوستیں، فسادات، اختلافات تو نہیں؟ اگر ہیں اس پہلو پہ غور کر لینا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک، ماں کے قدموں تلے جنت، باپ جنت کا دروازہ، جنت تمہارے گھروں میں ہے، ان کو بوجھ نہ سمجھو، ان کو جسم کا اور گوشت کا انسان نہ سمجھو، یہ جنت ہے، جنت ان کی خدمت کرو گے جنتوں کے اندر چلے جاؤ گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آئے، کہتے ہیں اللہ کے رسول اصبت ذنبا عظیما، میں بہت بڑا گناہ کر بیٹھا، بہت بڑا گناہ، فہل لی من توبہ، کیا میرے لیے توبہ کرنے کی گنجائش ہے؟ میں بہت بڑا گناہ کر بیٹھا، ذنبا عظیما۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نسخہ بتایا؟ کہا کیا آپ کی ماں ہے؟ کہتے
کہتے ہیں اللہ کے رسول نہیں، کہا خالہ ہے؟ کہتے ہیں ہاں۔ کہا اپنی خالہ کے ساتھ اچھا سلوک کر، تیرا اپنی خالہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آنا توبہ سے بھی بڑا عمل ہے۔ تیرا کبیرہ گناہ والدین کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کرتا ہے۔ الخالۃ بمنزلۃ الام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے والدین نہیں، اس کی خالہ تو ہے، اس کی والدہ کی بہن تو ہے، وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کر دے، اللہ تعالیٰ توبہ کے برابر اجر دیں گے اور صغیرہ کبیرہ گناہ سارے معاف کر دیں گے۔ اور مشکلات کا حل بھی والدین کی خدمت کے اندر پوشیدہ ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہتے ہیں بنی اسرائیل کے 3 آدمی تھے، 3 آدمی بنی اسرائیل جا رہے ہیں سفر میں، اچانک بارش آ گئی، طوفان آ گیا، وہ تینوں ایک غار کے اندر چلے کہ چلو یہاں بیٹھتے ہیں، جب بارش رک جائے گی پھر باہر نکلیں گے اور اپنا سفر شروع کریں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ اندر گئے تو ہوا تھی، بارش تھی، ایک پتھر لڑکتا ہوا آیا، بڑا سارا پتھر، اور وہ لڑکتا لڑکتا آگے نا اس غار کے دہانے کے اندر منہ کے آگے آگے کھڑا ہو گیا۔ اب تینوں غار کے اندر بند ہو گئے، تینوں نے مل کر دھکا لگایا، وہ پتھر اتنا وزنی ہے وہ ہل ہی نہیں رہا، حرکت ہی نہیں کر رہا۔ کہتے ہیں اب کیا کریں؟ کہتے ہیں اللہ سے دعا ہے، اپنے سارے عمل اللہ کے سامنے پیش کر کے پھر اللہ سے دعا کرو، جو تم نے اپنی زندگی میں سارے عمل کیے ہیں ان کو اللہ کے سامنے رکھو کہ اللہ میں نے یہ کام خاص تیری رضا کے لیے کیا ہے، اگر تو سمجھتا تیری رضا کے لیے کیا تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بندہ تھا، اس نے پتہ اپنا کیا سارے عمل پیش کیا تھا، اس نے کہا اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور میرے پاس بکریاں تھیں، میں بکریوں کو چرانے کے لیے پہاڑوں پہ لے جایا کرتا تھا، اور جب میں وہاں سے واپس آتا تھا پھر ان کا دودھ نکال کے اپنے بچوں کو اور اپنے والدین کو پلاتا تھا، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ میں بکریاں چرانے گیا تو لیٹ ہو گیا، رات کو لیٹ واپس آیا، جب میں پہنچا تو میرے والدین سو چکے تھے۔ عمل دیکھو کتنا بڑا ہے، میرے والدین سو چکے تھے۔ کہتے ہیں میں نے بکریوں کا دودھ نکالا، ان کا دودھ نکال کے پیالے میں دودھ لے کے اپنے والدین کے سرانے کھڑا رہا۔ کہتا ہے اللہ کے رسول، کہتا ہے اللہ میرے بچے میرے کپڑے کو میرے تہبند کو کھینچتے تھے بھوک کی وجہ سے، لیکن میں نے اپنے بچوں کو مؤخر کر دیا کہ نہیں، سب سے پہلا حق اس دودھ پر میرے والدین کا ہے، وہ بھوک کی وجہ سے روتے رہے، میں نے ان کو دودھ نہیں پلایا، حتیٰ کہ صبح ہو گئی، صبح کے وقت جب والدین اٹھے میں نے پیالہ اپنے والدین کی خدمت میں پیش کیا، پہلے ان کو دودھ پلایا پھر اپنے بچے کو دودھ پلایا۔ اللہ اگر تو سمجھتا ہے کہ میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے، اس پتھر کو ہٹا دے، ہماری جان چھڑا دے۔ حدیث میں موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی جان تھی اس دعا کے اندر، اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو ہٹا دیا۔ مشکلات کا ازالہ، انسان پریشانیوں سے نکل آتا ہے جب وہ اپنے والدین کو خوش کرتا ہے، اور جب والدین خوش ہوں گے تو یہ دعا دیں گے، اور ان کی دعا ایسی ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات، 3 قسم کے بندے ایسے جن کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا، ان میں ایک دعا کیا ہے، والد کا اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا۔ تو ہم دعائیں کیسے حاصل کریں گے؟ جب اپنے والدین سے اچھا سلوک کریں گے، ان کے ساتھ نرمی سے، اچھے اخلاق سے، خیر سے، محبت سے، شفقت سے پیش آئیں گے، مشکلات حل ہوگی، گھروں میں سکون آئے گا، امن آئے گا، دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی۔ ایک آخری بات، ہم سمجھتے ہیں نفل نماز پڑھنا اس کی بڑی فضیلت ہے، لیکن والدین کی خدمت کرنا نفل نماز پڑھنے سے بھی بہتر ہے۔ ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، تفصیل کے ساتھ مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جریج نامی ایک بندہ بنی اسرائیل کا بڑا عابد، بڑا زاہد تھا۔ اس نے زمین سے نا تھوڑا سا اوپر ستون کھڑا کر کے اوپر اپنا ایک چھوٹا سا جھوپڑا سا بنایا ہوا تھا، وہاں رہ کے وہ اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نمازیں، تہجدیں، وہاں بیٹھ کے تلاوتیں، سب کچھ، بڑا عبادت گزار بندہ تھا۔ ایک دن وہ نماز پڑھ رہا ہے تو ماں آ گئی، ماں نے آواز دی، اوپر چڑھ نہیں سکتی تھی، نیچے سے آواز دی، یا جریج، اے جریج، کل نہیں بڑی، مجھ سے بات کر۔ حدیث میں موجود ہے، جریج کہتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا، میں نے دوران نماز اللہ سے دعا کی، اللہم ھذا امی، اے اللہ ایک طرف میری ماں ہے، وصلاتی، اور دوسری طرف میری نماز ہے، کیا میں نماز توڑوں، اپنی ماں کی بات کو سنوں یا نماز جاری رکھوں؟ لیکن دوران نماز فاختار صلاتہ، اس نے اپنی نماز کو ترجیح دی، والدہ کی بات کو نہیں سنا۔ دوسری مرتبہ آواز دی، تیسری مرتبہ آواز دی، جب نہیں سنا تو ماں بد دعا دے گئی، کہتی ہے جریج اس وقت تک مجھے موت نہ آئے جب تک تو کسی بدکار عورت کا چہرہ نہ دیکھے۔ ماں کی بد دعا بہت بری ہوتی ہے۔ اپنے والدین کو راضی رکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اس سے بڑی بد دعا بھی دیتی تو وہ بھی اس کو لگ جاتی۔ ماں چلی گئی، کیا ہوا؟ لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی کہ جریج بڑا عبادت گزار بندہ ہے۔ اب جو بندہ نیکیوں میں آگے ہوتا ہے نا، جس کو نعمتیں ملتی ہیں، پھر لوگ حسد کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ اس کو کسی طرح بہکایا جائے۔ اس علاقے کی کسانیہ بدکار عورت تھی، وہ آئی، وہ لوگوں کو آگے کہتی ہے میں جریج کو اپنی چگل میں پھنساتی ہوں، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ کہا ٹھیک ہے، حسد کی وجہ سے لوگوں نے دیکھے کیا کارنامہ سر انجام دیا، ایک زانیہ کو کھڑا کیا ہے جریج کے مقابلے میں، اس کی عبادتوں کو چھڑوانا چاہتے ہیں، اس پاک بات کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اور حقیقت میں یہ ماں کی بد دعا ہے۔ کہتے ہیں وہ عورت آئی، اس نے بڑا اس کو اپنے طرف متوجہ کیا جریج کو، لیکن جریج ایمان والا بندہ تھا، اس نے اس کی بات کو سنا ہی نہیں۔ جب وہ عورت آ گئی نا، وہ اس چبوترے سے نیچے اتری، نیچے چبوترے کے سائے میں ایک چرواہا تھا جو بکریاں چروا رہا تھا، وہ اتنی ظالم بدکار عورت تھی، اس نے چرواہے کے ساتھ جا کے بدکاری کی، اس کو حمل ٹھہر گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹا عطا کیا، تو جریج کو ذلیل کرنے کے لیے بیٹا اٹھایا تو بستی میں چلی گئی۔ کہتی ہے وہ جریج جس کو بڑا زاہد، عابد، پاک دامن سمجھتا ہوں، یہ اس کا لطفہ ہے، اس کا بچہ ہے۔ لوگوں کو غصہ آ گیا، تحقیق تو ہم لوگ نہیں کرتے ہیں، لوگوں کو غصہ آ گیا، لوگ بھاگتے ہوئے آئے، جریج کو نیچے نکالا، فاستنزلوہ وہدموا صومعتہ، جریج کو نیچے پھینکا، اس کا جو وہ چبوترا مکان سا کمرہ سا بنا ہوا تھا اس کو گرا دیا، اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ جریج نے کہا کیا ہوا ہے، میری بات تو سنو۔ کہا تم بڑا عابد صاحب بڑا پھرتا ہے، لوگوں سے الگ الگ ہو گیا، تیرے کرتوت اندر کھاتے یہ ہیں۔ جریج نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا، اس بچے کو میرے پاس لے کے آؤ۔ وہ بچہ لایا گیا، جریج نے اس کے پیٹ کے اندر اس طرح انگلی مار کے نا اس سے پوچھا کیا ہوگا، من ابو کا، اے چھوٹے بچے تیرا باپ کون ہے ذرا بتا۔ اللہ کی مدد بھی آ گئی، وہ چھوٹا سا بچہ بول رہا، اس نے کہا میرا باپ وہ فلاں چرواہا ہے۔ اب جب اس نے بتا دیا، لوگ پھر ہاتھ مارنے لگے، سوری جی مجھے ہو گیا، مجھے ہو گیا۔ حدیث کے لفظ ہے یکبرونہ ویتمسحون بہ، جریج کو جو چند لمحے پہلے مار رہے تھے وہ اس کو غصہ دینے لگے، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگے، اور کہتے ہیں اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کا چبوترا سونے کا بھی بنا سکتے ہیں۔ جریج نے کہا جہاں سے چلے جاؤ، تمہارا کوئی قصور نہیں، یہ حقیقت میں میری ماں کی بد دعا ہے، وہ مجھے لگی ہے، اس نے مجھے آپ پکڑا ہے، اس نے مجھے ذلیل کروایا۔ اس حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ والدین کی بد دعائیں انسان کو جینے نہیں دیتی، انسان ذلیل و خوار ہو کے رہ جاتا ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نفلی نماز سے افضل یہ ہے کہ بندہ اپنے والدین کی اطاعت کرے۔
آج ہم سب کھول کے نمازی تو ہوں اور کوئی سنتے پڑے بغیر دے تو ہم اس کو پیچھے سے بلا کے اس کی بے عزتی کرنے والے تو ہوں، لیکن والدین کے ساتھ اچھا سلوک ہمارا وہ بالکل گیا نکما، نہ باپ کی عزت نہ ماں کا احترام، یہ ہمارے اندر ہے ہی نہیں، تو اللہ کی قسم ہمارے نوافل کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ والدین کی عزت کرنا سیکھو، یہ اسلام ہے، اس نے حقوق بتلائے ہیں، والدین نے تمہیں پالا پوسا ہے، تمہارے کام آئے ہیں، تمہاری فرمائشیں پوری کی ہیں، آج وہ پورے ہو چکے ہیں، محتاج بن چکے ہیں، ان کو ضرورت ہے آج تمہارے حوصلے کی، تمہارے سہارے کی، تمہارے بازو کی، جب وہ تم سے یہ توقع کر رہے ہو تو تم ان کو ڈانٹ دو، ان کو جھڑکو۔ یہ کردار اسلام ہمیں نہیں بتاتا، اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔